السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ آل عمران شروع کرنے لگے ہیں، اور سب سے پہلے جو ہے اس کا تھوڑا سا تعارف ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ آل عمران، تعارف اس کا یہ کہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام ہے عمران، تو ان کے نام سے یہ آل عمران کا جو ہے نام رکھا گیا، یعنی آل عمران کا مطلب ہے عمران کا خاندان، ٹھیک ہے۔ اس خاندان کا ذکر اس میں آیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ آل عمران جو ہے وہ رکھا گیا۔ اس سورت کے بہت سے حصے اس دور میں نازل ہوئے تھے جب مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تھے، مگر یہاں بھی کفار کے ہاتھوں انہیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ سب سے پہلے غزوہ بدر پیش آیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غیر معمولی فتح عطا فرمائی تھی، اور کفار جو تھے، قریش کے کفار بڑے بڑے سردار جو تھے وہ وہاں مارے گئے تھے۔ اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے پھر اگلے سال مدینہ منورہ پر حملہ کیا تھا، اور غزوہ احد جو ہے وہ اس کے نتیجے میں جو ہے پیش آیا، جس میں مسلمانوں کو ایک عارضی قسم کی مطلب تھوڑی سی پسپائی بھی اختیار کرنی پڑی تھی۔ ان دنوں غزوات کا ذکر اس صورت میں آیا ہے، یعنی ان دنوں کو جو غزوات تھے تو ان کا ذکر اس صورت میں آیا ہے، اور ان سے متعلق مسائل پر قیمتی ہدایات بھی ہیں۔ اکثر مدینہ منورہ اور اس کے اطراف میں ارد گرد میں یہودی بڑی تعداد میں آباد تھے۔ سورۃ بقرہ میں ان کے بھی عقائد اور ان کے اعمال، ان کا بڑی تفصیل سے ذکر ہو چکا ہے، اور عیسائیوں کا بھی تذکرہ آیا تھا۔ سورۃ آل عمران میں اصل جو ہے وہ روئے سخن عیسائیوں کی طرف ہے، اور یہودیوں کا بھی تذکرہ آیا ہے۔ عرب کے علاقے نجران میں عیسائی بہت زیادہ تعداد میں آباد تھے، ان کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تھا۔ سورۃ آل عمران کا ابتدائی جو تقریباً آدھا حصہ ہے تقریباً انہی کے دلائل کے جواب میں اور حضرت مسیح علیہ السلام کی صحیح حیثیت بتانے میں صرف ہوا ہے۔ نیز اس صورت میں جو ہے وہ زکوٰۃ، سود اور جہاد سے متعلق بھی احکامات عطا فرمائے گئے ہیں، اور صورت کے آخرت میں جو ہے دعوت دی گئی ہے کہ اس کائنات میں پھیلی ہوئی قدرتی چیزیں، جتنی بھی نشانیاں ہیں، انسان کو ان پہ غور کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی کہ وہ ساری کی ساری کائنات میں پھیلی ہوئی چیزیں قدرتی ایک خداوند کی قدرت ہیں، قدرت خداوندی کا ایک مطلب نشانی ہے کہ اس پہ ہم اگر دیکھیں، غور کریں تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانا کتنا آسان ہو جاتا ہے، اور یہ ہمیں مطلب دعوت دی گئی ہے کہ ہم ایسا کر کے اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائیں، اور یہ کہ ہر حاجت کے لیے، ہر دعا کے لیے صرف اسی کو ہی پکارنا چاہیے۔ اچھا اس صورت میں جو ہے آل عمران، کیونکہ یہ مدنی صورت ہے، اس میں 200 آیتیں ہیں اور 20 رکوع ہیں اس میں۔ اس کا ہم ابھی سٹارٹ کرتے ہیں اس صورت کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں، ان کا ترجمہ ہم نہیں پڑھیں گے، الف لام میم ہی کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ، لا الہ نہیں کوئی معبود، الا مگر، ہوا وہی ہے، الحی وہ زندہ ہے، القیوم قائم رہنے والا ہے۔ نزلہ اس نے نازل کیا، علیہ کا آپ پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کتاب کو بالحق کے ساتھ سچائی کے، مصدقاً جو کہ تصدیق کرنے والی ہے، یعنی وہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے، لما اس کے لیے جو بین یدیہ ان کے سامنے ہے، یعنی کہ وہ جو ان کے سامنے کتابیں ہیں ان کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ وانزل اور نازل کیا اس نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تورات کو بھی، والانجیل اور انجیل کو بھی، من قبلی جو اس سے پہلے، ہدن ہدایت ہے، للناس لوگوں کے لیے، یعنی کہ جو اس سے پہلے لوگوں کے لیے بھی یہ ہدایت بن کر آئی ہے کتاب۔ وانزل الفرقان اور اس نے نازل کیا فرقان کو۔ اچھا، اس کا آگے بتاتے ہیں فرقان کے بارے میں بھی۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو کہ کفروا، جنہوں نے کفر کیا، بھی آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کا، لہم ان کے لیے عذاب ہے، شدید سخت،
واللہ اور اللہ تعالیٰ عزیز غالب ہے، ذو انتقام انتقام لینے والا ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یخفی نہیں چھپ سکتی علیہ اس پر شیئن کوئی چیز فی الارض زمین میں ولا فی السماء اور آسمانوں میں۔ اچھا جی، اس کا جو ہے بامحاورہ ترجمہ ہم کر لیتے ہیں۔ اس میں کوئی جو ہے زیادہ تفصیل والی کوئی بات نہیں ہے، تھوڑی سی ہے جو میں بھی آپ کو بتا رہی تھی۔ یہاں قرآن کریم نے جو لفظ فرقان استعمال کیا ہے، جس کے معنی ہے وہ چیز جو صحیح اور غلط کے درمیان فرق کو واضح کرنے والی ہو۔ قرآن کریم کا ایک نام فرقان بھی ہے، اس لیے کہ وہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی یعنی امتیاز کرنے والی کتاب ہے۔ چنانچہ بعض مفسرین نے یہاں فرقان سے قرآن ہی مراد لیا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ اس سے مراد معجزات ہیں جو انبیاء اکرام علیہم السلام کے ہاتھوں پر ظاہر کیے گئے اور جنہوں نے ان کی نبوت کا ثبوت فراہم کیا۔ نیز اس لفظ سے وہ تمام دلائل بھی مراد ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کرتے ہیں۔ یہ جو ہم نے 5 آیات پڑھی ہیں اور ان کا ترجمہ پڑھا ہے لفظی، اب اس کا ہم بامحاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ الف لام میم، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو سدا زندہ ہے، جو قائم رہنے والا ہے۔ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، خود بھی یعنی قائم رہنے والا ہے، اور نہ ہی یہ کہ خود قائم رہنے والا ہے بلکہ تمام کائنات کا ذمہ بھی ایک خود ہی اس نے سنبھالا ہوا ہے۔ نزلہ سے لے کے آگے بھی جو ہے ہم پڑھ رہے ہیں انجیل تک، والانجیل تک، اس کا لفظی ترجمہ ہے اس نے تم پر وہ کتاب نازل کی ہے جو حق پر مشتمل ہے، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی نے تورات اور انجیل نازل کی ہیں، یعنی اسی اللہ تعالیٰ نے۔ آگے من قبل سے عزیز ذو انتقام تک جو ہے بامحاورہ ترجمہ ہے کہ جو اس سے پہلے لوگوں کے لیے مجسمے ہدایت بن کر آئی تھی، اور اسی نے حق و باطل کو پرکھنے کا معیار نازل کیا ہے، یعنی حق و باطل میں تمیز کرنے کا یا اس کو حق و باطل میں فرق کرنے کا معیار۔ بے شک جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا ہے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ زبردست اقتدار کا مالک ہے اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے، یعنی کہ یہ ذو انتقام میں، کیونکہ انتقام تو برائی کا ہی ہوتا ہے، اس لیے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ آگے ان اللہ لا یخفی سے ولا فی السماء تک یہ جو آیت ہے 5ویں آیت، اس کا لفظ بامحاورہ ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے کہ اس سے کوئی بھی چیز نہیں چھپ سکتی۔ اس کو بے شک کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ یقینی بات ہے، یہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ تو یہاں تک آج کا ہمارا سبق ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اب ہماری جو صورت مکمل ہو چکی ہے، یہ سورۃ بقرہ کے بعد یہ بھی شروع ہو گئی ہے، تو اللہ ہمیں سارا کا سارا قرآن پاک جو ہے صحیح معنی میں پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔